السلام علیکم جی. یہ میرے پاس ایک خوشبو ہے، بہت ہی پیاری خوشبو ہے. یہ خوشبو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ جب عشق اور مشک یہ کبھی چھپتے نہیں ہیں. مشک سے مطلب خوشبو ہی ہوتا ہے، اور یہ جو عشق ہوتا ہے نا، یہ بھی دنیاوی ٹائپ کا عشق جو ہوتا ہے، یہ بھی نہیں چھپتا. تو واقعہ کی یاد آ گیا اس بات سے. ایک بڑی ہی پارسا عورت تھی، خاتون تھی، ایک بڑی پارسا نیک عورت تھی، اور ایک گاؤں میں اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی. اب گاؤں کا جو عموماً ماحول ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کھلے مکان ہوتے ہیں اور وہاں پہ 2-3 کمرے بنے ہوتے ہیں. عام طور پہ لوگ وہیں پر رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ عورت بھی اپنے خاوند کے ساتھ ایسے ہی رہ رہی تھی. اب اس نے ایک دن اپنے خاوند سے یہ بات کہی کہ میرے سرتاج، میں ایک بات سے بہت زیادہ پریشان ہوں. وہ کہنے لگا جی کیا پریشانی ہے جی؟ تو کہنے لگی جی میں جو ہے نا، جب غسل کرنے کے لیے جاتی ہوں نا، تو یہ جو ہمارے درخت لگا ہوا ہے نا ایک صحن کے اندر، ادھر کچھ پرندے بیٹھتے ہیں. تو وہ پرندے مجھے دیکھتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو درخت ہے نا، یہ کٹوا دیں، تاکہ نہ یہ درخت ہوگا، نہ یہاں پہ پرندے بیٹھیں گے. تو خاوند نے سوچا میری نیک بیوی ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے. اس نے اسی وقت جو ہے نا، وہ آرڈر دے کے بندے کو بلا کے وہ درخت ہی کٹوا دیے. اب وہ کچھ عرصہ گزرا، کچھ ماہ گزر گئے. ایک دن خاوند گھر پہنچا تو وہ جو عورت تھی نا، اس کو اس نے غیر مناسب حالت میں کسی مرد کے ساتھ دیکھا. تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا. اب وہ اس غصے میں کر تو کچھ نہیں سکتا تھا. تو اس نے یہی سوچا، اس نے کہا یہ جو اس نے بدکاری کی ہے، تو اب تو اس کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا. اس نے اس کو طلاق دے دی. اور وہ بڑا دل برداشتہ ہوا بیچارہ، بڑا پریشان بھی ہوا. اور اسی پریشانی کے عالم میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں جو ہے نا، اپنا کاروبار اس گاؤں سے ختم کروں گا، اور میں جا کے شہر میں کہیں جا کے بسوں گا، اور وہاں پر جا کے اپنا کاروبار کروں گا. اب وہ آدمی وہاں سے چھوڑ کر نا، سارا کچھ لے لا کے اپنا شہر میں چلا گیا. اب شہر میں جا کے بس گیا. کافی عرصہ وہ ادھر رہا، 2 3 4 5 10 سال ادھر اس کو گزر گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ بازار میں وہ کہیں سے گزر رہا تھا بازار سے، تو اس نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب ہیں. اب دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ میں کوئی بزرگوں کے یا اولیاء اللہ کے یا پیر صاحب کے خلاف نہیں کر رہا، کسی بھی پیر خانے کے خلاف نہیں کر رہا. اس نے دیکھا ایک اس طرح کا بہروپیہ ہے کہ جس نے پیروں والی شکل بنا رکھی. پیر صاحب ہیں، تو وہ چلتے جا رہے ہیں، تو ان کے آگے 2 خدام ہیں جو جھاڑو لے کر ان کا وہ راستہ صاف کر رہے ہیں. حالانکہ راستہ صاف ستھرا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ اس کا جھاڑو دے کے راستہ صاف کر رہے ہیں. تو ان کے پیچھے بھی کچھ مریدین چل رہے ہیں. سینٹر میں پیر صاحب ہیں، آگے 2 جھاڑو دینے والے جگہ صاف کرتے جا رہے ہیں، پیر صاحب چلتے جا رہے ہیں. اب وہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ تھا. اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایسا کیا ہے کہ یہ پیر صاحب کا کیا معاملہ ہے کہ یہ اتنی خدمت گزار ان کے مرید ہیں. خیر وہ نا تھوڑا آگے ہوا، اور ہمت کر کے نا اس نے بڑے ادب سے ان کو سلام عرض کیا، اور ان سے پوچھا کہ حضور، میں ایک ایسا گزر گیا، میں بھی بزرگوں کا بڑا خدمت گزار ہوں، تو پر میں نے کبھی کسی بزرگ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ یہ اس طرح کوئی جا رہا ہو بزرگ اور اس کے آگے سے راستہ صاف کر رہے ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب وہ پیر صاحب کہنے لگے جی بات یہ ہے بیٹا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی اللہ کی مخلوق آ کے تو مر جائے، اس لیے یہ اس جھاڑو کے ساتھ اس جگہ صاف کرتے جاتے ہیں. اگر کوئی چیز ہو، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی کیڑی، کوئی چونٹی، کوئی چیز ہو،
تو وہ ذرا سائڈ پر ہو جائیں اس جھاڑو کی وجہ سے، تو میں یہاں سے آرام سے چلا جاؤں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار کمال ہو گئی ہے، ویسے اتنا بھی کوئی تقوی والا اور وہ پرہیزگار آدمی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کا اتنا خیال ہے۔ خیر، وہ بھی اسے بات کر کے ہٹا ہی تھا کہ اتنے میں نا ایک آدمی جو کہ اس زمانے کی سمجھ لیں کہ پولیس میں تھا، تھانے دار تھا، وہ ادھر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ کچھ 2-3 سپاہی اور بھی تھے۔ اس نے آتے ہی نا اس آدمی کو دبوچ لیا، یہ جو گاؤں چھوڑ کے شہر آیا تھا۔ اس نے کہا بھائی تم ادھر سے آ رہے ہو، وہ جو فلاں سنار کی دکان پر تم رکے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل میں رکا تھا۔ اس نے کہا بھئی تم ادھر سے اس سنار کا ایک قیمتی ہار تھا سونے کا جو اٹھا لائے ہو، تو تم چلو وہ ہار تم سے برآمد کریں گے ہم۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے وہ ہار نہیں اٹھایا، واللہ عالم کس نے اٹھایا۔ انہوں نے نا اس کو زبردستی پکڑا۔ اس نے کہا تو نے ایسے تو نہیں ماننا نا، چور کبھی مانتا ہے اپنی چوری؟ چلو، وہ اس کو پکڑ کے گھسیڑ کے لے کے جا رہے تھے۔ اس نے کہا رکو 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 میری بات سنو۔ اس نے کہا یہ پیر صاحب کدھر سے آئے ہیں؟ ہاں یہ بھی پیر صاحب بھی ادھر سے ہی آئے ہیں، لیکن وہ تو پیر صاحب ہیں نا، تو ان پر تو شک نہیں کیا جا سکتا، وہ تو انتہائی نفیس آدمی ہے۔ تو تم پیر صاحب سے پہلے تم ادھر تھے، تو تم نے ہی وہ ہار اٹھایا۔ اس نے کہا رک جاؤ بھائی، بات یہ ہے کہ تم، ظاہر ہے مجھے سزا تو ملے گی اگر میں چور ہوں گا، اگر میں ثابت نہیں بھی کر سکا تو تم لوگوں نے تو یہی سمجھنا ہے کہ میں چور ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ہار کس نے اٹھایا ہے۔ میں کس نے اٹھایا ہے؟ اس نے کہا یہ جو پیر صاحب ہے نا، یہ چور یہی ہیں۔ وہ تھانے دار بڑے پریشان ہوئے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم تیری بات پہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ پیر صاحب چور ہیں؟ اپنے سر سے اتار کے ان کے سر پہ ڈال رہے ہیں، شرم کر۔ وہ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ پیر صاحب جو ہے نا، اگر یہ چور نہیں ہوں گے، اگر ان سے ہار برآمد نہیں ہوگا، یہ پاک باز ہوں گے، بے قصور ہوں گے، تو آپ لوگ میری گردن اتار دینا۔ ویسے تو پتہ نہیں کیا سزا ملنی تھی، لیکن وہ اس نے جب یہ بات کہی نا، تو اب وہ بندے بھی جو ہے نا، وہ پولیس والے بھی تھوڑے سے، تھانے دار بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے 2 بندوں نے جا کے نا پیر صاحب کو روکا۔ پیر صاحب کو کہنے لگے کہ حضرت اس طرح وہ سنار کا ہار گم گیا ہے، آپ بھی ادھر سے ہی تشریف لا رہے ہیں، اس کو ذرا شک ہے، تو آپ کی مہربانی ہے آپ تھوڑی سی اپنی تلاشی دے دیں۔ اس نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ تردد کیا، لیکن وہ پھر جو ہے نا انہوں نے کہا جی نہیں تلاشی تو وہ دیکھیں نا، اب وہ اس بندے نے یہ بات کہی کہ میں اگر چور ثابت، اگر یہ پیر صاحب چور نہیں ہوں گے تو میری گردن کٹوا دینا۔ تو اب یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی، اس وجہ سے وہ بندے مجبور تھے کہ اب پیر صاحب کی تلاشی لینی پڑے گی۔ خیر، پیر صاحب کے مریدوں نے بھی بڑا واویلا کیا، لیکن انہوں نے کہا جی معذرت ہے ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ وہ پیر صاحب کا جو چوگا سا تھا، اس کے انہوں نے تھوڑا سا تلاشی لی تو اس میں سے وہ ہار مل گیا۔ لیں جی، اب وہ معاملہ جو ہے نا وہ بڑا خراب ہوا۔ ایک تو پیر صاحب پکڑے گئے، اور پھر ایک عام سے بندے نے پریڈکشن کر دی کہ جناب یہ پیر صاحب کے پاس، وہ تو بات ایسی تھی کہ بات جو ہے نا وہ پورے شہر میں ایسے آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب وہ بات چلی گئی بادشاہ تک۔ اب بادشاہ تک جب بات گئی نا، تو اس بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا، کیسے تم نے یہ بات اتنی وہ وثوق کے ساتھ کہہ دی کہ یہ پیر صاحب جو ہیں یہ چور ہیں؟ وہ تھوڑا سا مسکرایا، کہنے لگا جی بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ مجھے ایک سبق ملا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جو شخص انتہا سے زیادہ نیک، انتہا سے زیادہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کر رہا ہو، یعنی کہ حد سے زیادہ وہ دکھاوا کر رہا ہو کہ میں نیک ہوں، تو یقین کر لیں وہ بندہ جو ہے نا وہ نیک نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی بدی کا ارتکاب کر چکا ہوتا ہے۔ اس کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ میں نیک ہوں۔ تو بات تو ختم ہو گئی، لیکن
ایسے لوگ جو آپ دیکھتے ہیں عام معاشرے میں فتنہ پھیلانے کی بات نہیں کرنے لگا، لیکن ہم لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی بعض دفعہ اپنی نیکیوں کا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ہم اس بندے کو اچھے لگ جائیں، کسی دوسرے بندے کو یا کسی مجمع کو ہم اچھے لگیں. وہ جو دکھاوا ہے نا میرے بھائیوں، وہ کسی کام کا نہیں ہے، الٹا وہ آپ کا نقصان کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک ضرور بنائے لیکن دکھاوے والا نیک نہ بنائے. یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.